السلام علیکم ناظرین، سراپر خطاب سے مخاطب ہے. سب سے پہلے معاف کیجیے گا، میری اس طرف دانت میں درد ہے تو تھوڑا سا بولنے میں مشکل ہوگی. لیکن عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں آج جو گفتگو کی ہے، یعنی یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا. اس سے پہلے پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم نے یا سابق وزیر اعظم نے پاکستان میں ہوتے ہوئے، جیل میں ہوتے ہوئے یا پھر پاکستان سے باہر ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی جو آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کی ہے. بڑی سخت ترین گفتگو ہے اور پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے تقریباً 6 سے 8 دفعہ اس گفتگو میں ان کا نام لیا ہے، ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. اور لندن پلان جو برطانیہ کے اندر ہوا تھا، آج انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ اصل میں یہ عاصم منیر صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں ہوا تھا، یعنی جنرل باجوہ صاحب کے درمیان میں نہیں ہوا تھا. تو سخت ترین گفتگو ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس طرح سے صحافی نے رپورٹ کیا یا میڈیا میں آئی ہے. بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ جا کر بیٹھی ہے. جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے. مشرقی پاکستان میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا، مشرقی پاکستان کی طرح میرا مینڈیٹ کم کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ سخت ترین گفتگو ہے. خان نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی ہے. ہم نے گراف جیولری سیٹ کو مزید 3 جگہوں سے کوٹیشنز حاصل کی جس کے مطابق اس سیٹ کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو جس جیولری کے میرے اوپر الزامات لگائے ہیں 1 کروڑ 80 لاکھ کی ہے، لیکن اسے اربوں روپے 3 ارب اس کی مالیت ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں گئی اور وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئی. اب یہ پہلی دفعہ عمران خان یہ بتا رہا ہے کہ ان کے بیڈ روم سے پاسپورٹ اور عمران خان کی چیک بک کو اٹھا لیا گیا ہے. بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر لیا تھا کہ ظاہر پولیس اٹھا لے گی. انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک اور ملازم کو پاکستان کے خفیہ ادارے کا عمران خان صاحب نے نام لیا ہے کہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا. توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا، ایک پارٹ ٹائم اور وہ بھی ہندوستانی تھا. توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا، یہ خان نے کہا. عمران خان کا کہنا تھا کہ اب یہ بڑی سخت ترین اور اہم ترین حصہ شروع ہو رہا ہے خان کی گفتگو کا. عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو جو سزا دلوائی گئی وہ جنرل عاصم منیر صاحب نے مجھے توڑنے کے لیے دلوائی گئی. فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑا گیا اور اسے پھر تنگ کیا جا رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنوانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک وہ نہیں بنا. پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے خلاف کیسز ختم ہو جائیں گے. عمران خان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائد عیسیٰ کو فیض آباد کیس اور بھٹو کیس یاد آ رہے ہیں، مگر قاضی فائد عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں اس وقت پکڑے ہوئے ہیں اور بڑے برے حالات میں. انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا. 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا. سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے اور جوڈیشل کمپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے نہیں آئی اور وہ فوٹیج بھی غائب کر دی گئی ہے. عمران خان نے کہا کہ لندن پلان، اب یہ بھی اہم ترین پورشن ہے، خان کا کہنا تھا کہ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا. لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا، پاکستان کے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا. آئی ایس آئی نے ججز کی تقرریاں کروائی، یعنی ججز کو تعینات کروایا گیا. جو ایسٹ انڈیا پاکستان میں ہوا تھا وہی جو ایسٹ پاکستان میں ہو رہا تھا وہی آج پاکستان میں ہو رہا ہے. جو کچھ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کے ساتھ کیا گیا تھا اس کا مینڈیٹ چوری کر کے، وہی کام میرے ساتھ آج کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شیخ مجیب الرحمان کا بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اور اس کی بھی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تھا اور یہی چیز آج میرے ساتھ ہوئی ہے. خان صاحب کا کہنا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا، مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی بڑی سخت ترین مثال ہے. پاکستان کسی بھی ایسے تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی وائس رائے بنا ہوا ہے. محسن نقوی شہباز شریف فیتے کاٹنے کے لیے پھر رہا ہے لیکن شہباز شریف کی کوئی سن نہیں رہا. اصل میں جو کنٹرول کر رہا ہے وہ محسن نقوی ہی کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف فیتے کاٹ رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہو چکا ہے. آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں، ملک میں لاقانونیت ہے جو کہ بڑھتی جا رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے. جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ادارے کا جو امیج تھا وہ آسمانوں پر تھا. فوج کا امیج تو اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی ہے. زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا. اب یہ بڑی سخت ترین الزامات وہ لگا رہے ہیں کہ جناب زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں پاکستان کے خفیہ اداروں اور جنرل باجوہ نے اس وقت کے آرمی چیف نے بتایا تھا. اور یہی باتیں عمران ریاض خان صاحب بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں اس وقت ادارے بلاتے تھے. موحد پیرزادہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ادارے بلاتے تھے اور بتاتے تھے کہ جناب یہ کرپشن ہے, یہ ان کی داستان ہے, یہ کہانیاں ہیں, یہ ساری فائلیں ہیں. آپ کو یاد ہوگی عمران ریاض صاحب کی وہ تقریر جس میں اس نے کہا تھا کہ پہلے یہ سارے چور ڈاکو تھے اور آج روٹ نہیں ہو سکتا. وہ آج بھی یوٹیوب کے اوپر میرے خیال میں ان کی تقریر وہ اویلیبل ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بتایا تھا زرداری اور شریف خاندان نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہیں, ان کا کیس کوئی کیوں نہیں سن رہا. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ملک چلا رہا ہے. عارف الوی کے ذریعے میں نے عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہاری مخالف نہیں ہیں. میں نے عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے. یعنی میں نے جو پریزیڈنٹ ہے ان کے ذریعے عاصم منیر صاحب کو فون کروایا اور فون کروا کر کہا کہ آپ کے لندن پلان جو خان صاحب کے مطابق لندن پلان جو عاصم منیر صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں بنا, خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے فون کروا کر کہا کہ جناب مجھے اس پلان کے بارے میں پتا ہے اور مجھے سب کچھ علم ہے. علی زیدی رابطے میں تھا, اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا. یعنی وہ کہہ رہے علی زیدی بھی ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا. میں نے علی زیدی کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں. ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو, وہ نیوٹرل رہیں گے اور کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا, غلامی سے بہتر موت ہے. صافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے. اس پر عمران خان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے, میں اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا. آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے. ہمیں غدار بنایا گیا, 9 مئی میں پھنسایا گیا, لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے. عمران خان نے کہا معذرت کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ کئی ججز محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے. کئی ججز بھی لندن پلان کا حصہ تھے. میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی. ہاں, جنرل باجوہ نے ہماری پیٹ میں چھرا گھونپا ہے. میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. ہم نے ان سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی تھی. تو یہ خبریں باقاعدہ سے آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو اس وقت مشورہ دیا گیا تھا کہ اب جنرل باجوہ صاحب کو سیک کر دیں, آپ انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیں. لیکن عمران خان کہہ رہے کہ ہم نے اس دوران بھی نہیں کیا کہ باجوہ صاحب کا امیج خراب ہو جائے گا, لہذا ہم نے کمیٹی بنائی کہ وہ باجوہ صاحب کو انگیج کرے اور ان سے بات چیت کرے. عمران خان نے کہا کہ صرف سپاہ سالار فوج نہیں ہوتا, وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا. جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا. جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا. اب یہ سخت گفتگو ہے اور خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت سرنڈر کیا تھا جنرل یحییٰ نے اور ہتھیار ڈالے تھے وہ نہ کرنا پڑتا اگر شیخ مجیب کے ساتھ گفتگو کر لیتے, بات چیت کر لیتے. تو یہ آج کے پیرائے میں عمران خان 2024 میں بات چیت کر رہا ہے کہ ہمارا پاس مینڈیٹ ہے, ہمارے پاس اقتدار ہے, خیبر پختونخوا جیتے ہوئے ہیں, لہذا نیگوشیٹ کریں نہ کہ سزائیں دیں. اب یہ سزائیں وہ ہیں جن کے بارے میں ججز خود سر پکڑ رہے ہیں. یہ سزائیں وہ ہیں کہ پاکستان کے اندر 4تھی کلاس کا بچہ بھی انہیں نہیں مان رہا, پاکستان کے صحافی نہیں مان رہے. خان نے کہا کہ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا. 1971 میں ملک ٹوٹا, آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اس وقت جتنی تگڑی جماعت پی ٹی آئی ہے اور کوئی نہیں ہے. آج دوبارہ الیکشن کروا لیں, میں دوبارہ سب کو جیت کر دکھا دوں گا. مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں. اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں ہے, پاکستان کا ایشو ہے. مجھے قائل کر لیں, موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے. صافی نے بشرا بیوی کو زہر دینے سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ بشرا بیوی کی انڈوسکوپی نہیں ہونے دی گئی, اسے پتہ چل جاتا. اب یہ ایگزیکٹ ہے کہ صافی نے سوال کیا کہ جناب آپ نے آرمی چیف پر الزامات تو لگائے ہیں لیکن بشرا بیوی کے ٹیسٹ تو کلیئر آئے ہیں کہ جناب انہیں سلو پوائزن نہیں کیا گیا. اس پر عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا ہے, مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے. جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے, اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے. عمران خان نے کہا کہ مرنے کے لیے تیار ہوں اور غلامی کسی بھی طور پر قبول نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ جب قوم پر مہنگائی پڑی تو نون لیگ کا پڑ جائے گی تو نون لیگ کا جنازہ نکل آئے گا. اقتدار میں موجود اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا سارا پیسہ بیرون ملک ہے. اس وقت امید صرف ججز ہے اور 6 ججز جو کھڑے ہوئے ہیں انہیں سلام پیش کرتا ہوں.
तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकार इस वक्त मुल्क से भाग रहे हैं। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हो, वहां कौन सरमायाकारी करेगा? इस वक्त कौम जजेस के पीछे खड़ी है और जजेस की तरफ देख रही है। सवाल किया गया कि बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमेरिकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, यानी पार्टी के अंदर कुछ ब्रांडेड लोग हैं या इदारों के साथ राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। साफी ने सवाल किया कि क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई हुई कमेटियों की तश्कील न हो रही है? इमरान खान ने कहा कि कमेटियों की तश्कील रोजमर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई है, हतमी फैसले कोर कमेटी ही करेगी। तो यह सख्त तरीन बातचीत है। 1971 का वाकया, जनरल यहिया का सरेंडर, मौजूदा आर्मी चीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू, बाजवा साहब के हवाले से गुफ्तगू, खान का यह इंदिया देना कि बातचीत करें, नेगोशिएट करें, डिस्कशन करें, सख्त तरीन इल्जामात है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, इदारों पर रहम करे, पॉलिटिक्स पर रहम करे, लोगों पर रहम करे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।